السلام علیکم جی۔ 2008 کے بعد سے پاکستان کے اندر، بلکہ پنجاب کے اندر، بلکہ نہیں لاہور کے اندر پرو بونو لٹیگیشن جو ہے، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جو ہے، اس کو بہت عروج حاصل ہوا۔ یہ لاہور کے اندر جو ہے، اگر کسی نے چڑیاں پکڑ کے پنجرے میں بند کر دی ہیں اور وہ ان چڑیوں کو بیچ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی پٹیشن ہو گئی، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ الگ ہوئی تھی اس سے، اور پھر اس وقت وہ بھی چل رہا تھا کام، ٹھیک ہے۔ تو وکلا نے، اور خاص طور پہ ویلے وکلا نے، جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ اب اس معاشرے کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اور ان کی امامت کرنی ہے جج صاحبان نے، اور جج صاحبان کو انہوں نے آگے لگا لیا۔ اور جج صاحبان جب اس طرح کی پٹیشنوں کے کور کے اندر انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتے، جوڈیشل تو ان کے پاس تھے ہی، انتظامی بھی لے لیتے، دفاعی کی طرف بھی جاتے تھے، اور مالیاتی انتظامات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے، تو ان کو اقتدار کا مزہ آنا شروع۔ اور اس کے نتیجے کے اندر اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کی گئی پاکستان کی ایجنسی کے ذریعے، جس کی سربراہی جناب پرویز کیانی صاحب فرما رہے تھے۔ تو اشفاق پرویز کیانی صاحب جس ایجنسی کے سربراہ تھے، انہوں نے پھر ایسے لوگ پالنے شروع کیے جن کو بلایا جاتا تھا، کافی یا چائے پلائی جاتی تھی، بلکہ وہ بھی نہیں پلائی جاتی تھی، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دی جاتی تھی کہ اے ذرا جا کے فائل کر دیں، اور مطلب کہ وہ آگے سے پوچھنے کی جسارت نہیں کرتے تھے کہ یہ کہاں لگے گی۔ اگلے دن وہ ایک جج کے ہاں لگتی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ وہ جج صاحب وہ ریلیف بھی دے دیتے اس کے اندر جو کہ پٹیشن میں مانگا بھی نہیں گیا ہوتا تھا، اور حکومت سر پیٹتی رہ جاتی۔ یوں جو پاکستان کے اندر سول گورنمنٹ کے پاس کچھ 2-3%، 4% اختیارات رہ گئے تھے، وہ بھی بڑے طریقے سے سمیٹ کے وہ ججوں کی بغل میں ڈال دیے گئے، اور جج صاحبان نے، جیسے میں نے عرض کیا، انتظامی امور کے اوپر بھی اور مالیاتی امور کے اوپر بھی بڑھ چڑھ کے انٹرفیرنس کرنا شروع کر دی، جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، جس کی اجازت نہ ان کو اپنا جو ہے عہدہ دیتا ہے، نہ قانون دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، لیکن انہوں نے قانون اور آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا حشر ہم نے دیکھا، پاکستان سٹیل مل کی نجکاری روکنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا۔ اچھا، یہ حبیب بینک لمیٹڈ کی بھی نجکاری روکنے لگے تھے، وہ پھر آگے سے آغا خان صاحب، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں سے عدلیہ نے جتی ہاتھ سے پھڑ کے دوڑ لائی، دوبارہ حبیب بینک والوں نہیں کی تھا۔ حالانکہ حبیب بینک جو تھا وہ زیادہ سستا بیچا گیا تھا پاکستان سٹیل مل سے، اور لیکن چونکہ اس کے پیچھے پرنس کریم آغا خان صاحب کھڑے ہوئے تھے، اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن عارف حبیب صاحب، میں عارف حبیب صاحب کا ناقد ہوں، لیکن ایتھے پاکستان سٹیل مل میں چونکہ عارف حبیب صاحب کا کھرا ناپا جا سکتا تھا، تو عارف حبیب صاحب کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی، اور سٹیل مل ان کو نہیں لینے دی گئی، اور نتیجہ اس کا سب کے سامنے ہے، آبویس ہے۔ اور اس نتیجے کے طور کے اوپر اب تک ہم وہ جو سٹیل مل 20 ارب روپے میں بک رہی تھی، افتخار چودھری صاحب کی جوڈیشل مہم سازی کے نتیجے کے اندر اب تک آپ اور میں 180 ارب روپیہ ادا کر چکے ہیں، اور سٹیل مل سے جان نہیں چھوٹ رہی، ٹھیک ہے نا؟ نہ وہ چل کے دے رہی ہے، چلے تو چلیں، پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ اضافہ کر دے، لاس میں چل جائے، نہ وہ چل پاتی ہے، اور چل جائے تو لاسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بیر نہیں ہو پاتے، کیونکہ مشینریاں پرانی ہو گئی ہوئی ہیں، لاسز کرتے ہیں، اولڈ ٹیکنالوجی ہے جو دنیا بھر کے اندر obsolete ہو چکی ہے، اس سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے روسیوں نے بنانی ہی بند کر دیا جہاں سے ہم نے یہ مل لگائی تھی۔ تو یہ سارے جو ہے وہ کام کیے ہماری انتظامیہ نے، ہم انہی اداروں نے جس ادارے کے سربراہ جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے۔ تو پھر انہوں نے وکلا مہم وہ وکلا مہم کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، وکلا مہم بھی انہوں نے چلوائی تھی۔ اس وکلا مہم کے دوران بہت سارے ایسے صحافی جن کو نیوز روم میں نہیں گھسنے دیا جاتا تھا کہ یہ
ایجنسیوں کا جاسوس ہے، اس نے خبر تو دینی کوئی نہیں ہوتی، اس نے جا کے باہر یہ بتانا ہوتا ہے کہ آج لیڈ کیا لگنے جا رہی ہے، تو لہذا اس کو نیوز روم میں نہ گھسنے دو۔ وہ صحافی صاحبان جو تھے وہ تبصرہ نگار کے طور پہ، اینکروں کے طور پہ ٹی ویوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے، کالم نگاروں کے طور پہ مسلط کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، کہانی میں سنا رہا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو۔ نتیجے کے طور پہ ہم نے پھر بہت سارے شاہکار بھگتے اگلے 20 سال قوم نے، ان میں سے ابھی کچھ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے باہر بیٹھے ہوئے ملک کے، ٹھیک ہو گیا، وہ شاہکار وجود میں لائے گئے۔ ان کا وجود یا ان کا ظہور یا ان کی پیدائش جو تھی یا ان کی ولادت جو تھی وہ چڑیا گھر پہ ہوئی، سمجھا کرو نا، چڑیا گھر دے نال ایک دفتر وہاں پہ ہوئی، اور ان کو بلا کے وہاں پہ بریف کیا جاتا اور ان کا خیال بھی رکھا جاتا۔ مطلب ان لوگوں کی گاڑیوں کے یہ جو موٹر سائیکلوں کے اوپر پھر رہے تھے، ان کی گاڑیوں کے ماڈل آ گئے، ان کے پاس نئی نئی گاڑیاں آ گئیں، یہ ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے۔ ڈیفنس میں نہیں ہوئے تو کم از کم انہوں نے کئی مطلب کہ 3 مرلے کے گھر سے نکل کے اور اسی علاقے کے اندر کنال کے یا 10 مرلے کے 5-6 گھر بنا لیے، ایک گھر کے اندر رہنا شروع کر دیا، باقی کے اندر جوئے کے اڈے کھول لیے، ایک پچھلے طرف پڑیا بھی ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ جن کی صحافیانہ ولادت جو تھی وہ چڑیا گھر میں ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو تھے پبلک پرو بونو لیٹیگیشن کے اندر ایک بہت بڑا نام ابھر کے سامنے آیا، اور ان کے پاس ایک ہی پٹیشنر تھی۔ ان کی ہر دوسری تیسری پٹیشن کی پٹیشنر جو ہوتی تھی وہ ایک خاتون ہوتی تھی، آمنہ ملک صاحبہ، جو ہمارے دوست عبداللہ ملک صاحب کی جو ہیں وہ اپنا کیا کہہ لیں کہ زوجہ محترمہ ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب بہت پوپلے آدمی ہیں، میں جب ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتا تھا آخری دنوں میں تو یہ وہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے مہمان کے طور پہ۔ انسان کے طور پہ بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال میں دوستوں کے اوپر تبصرہ نہیں کیا کرتا، لیکن یہ جو آمنہ ملک صاحبہ ہے یہ اظہر صدیق صاحب کی ہر دوسری یا تیسری پٹیشن کے اندر پٹیشنر کے طور پہ تھی۔ اچھا، پچھلے دنوں چونکہ مطیع اللہ جان صاحب کا انٹرویو ان کے ساتھ دیکھا تو ماشاءاللہ ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اپنی بات کیسے کرنی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جب میرے پاس آرگومنٹ ختم ہو جائیں تو میں نے مخالف فریق پہ کیسے حملہ کرنا ہے۔ یہ میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے پبلکلی، ادروائز تو وہ مختلف مظاہروں کے اندر آتی تھی بینر کے پیچھے کھڑے ہو کے، جس کو نوکروں نے ادھر ادھر سے پکڑ رکھا ہوتا تھا، درمیان میں تصویر کھنچوائی جاتی تھی، وہ پر تصویر شیئر ہوتی تھی۔ آمنہ ملک صاحبہ جو ہیں یہ مطلب جسے کہنا ہے سٹینڈ بائی پٹیشنر رکھی ہوئی تھیں اظہر صدیق صاحب نے، اور جو لاہور کے اندر، لاہور کے کسی گلی میں کوئی اٹ بھی لگی ہے اپنا شہباز شریف کے دور کے اندر، تو اس کے خلاف اظہر صدیق نے پٹیشن ضرور کی ہے۔ اورنج ٹرین کی پٹیشن، اورنج ٹرین کے اوپر کام رکوانا، اور اس سے جناب ہماری لہریں ڈسٹرب ہوتی ہیں، یہ تاریخی جو عمارات ہیں یہ ڈسٹرب ہوں گی، اور اس ناطے اس پروجیکٹ کو رکوائے رکھنا جو ہے یہ انصاف کا کارنامہ تھا۔ اسی طرح اگر آپ جائیں تو مین بولیوارڈ سے ایک پل جو ہے صدیق سینٹر کے ساتھ اٹھ کے اور دائیں طرف کو مڑ جاتا ہے سیدھے ہاتھ کو، اور وہ پل اترتا ہے اور پھر اگلا پل چڑھ کے تو آپ کینٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پل کی تعمیر بھی کوئی 1.5-2 سال رکوائی رکھی انہی صاحب نے، اور لاہور کی اور گلبرگ کی عوام جو تھی وہ وہاں سے اڑنے والی گرد کے نتیجے میں کئی بیماریوں میں مبتلا ہوئی، لیکن صدیق صاحب جو تھے وہ 4 انچ اور موٹے ہو گئے۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر موصوف نے سٹے نہ لیا ہو، اور اس میں سے ہر دوسرے پروجیکٹ پہ سٹے لینے والی درخواست کی پٹیشنر جو تھی وہ محترمہ آمنہ ملک صاحبہ ہوا کرتی تھیں، اور ہم ایسی نابغہ روزگار شخصیت کو دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب مطیع اللہ جان صاحب کا اور جناب اسد طور صاحب کا کہ انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے ان سے ہماری ملاقات کروا دی۔ ہم لاہور میں رہتے ہوئے ان سے جو ہے وہ نہیں مل پائے، حالانکہ ان کے ہسبینڈ سے ہماری ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو جاتی تھیں پروگرام کے وساطت سے۔ تو خیر، اب ان اظہر صدیق صاحب کے اوپر کل کی پروسیڈنگ کے دوران جو بم گرا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا
کہ چونکہ خاتون جو ہیں انہوں نے کہا جی میں نے سوشل میڈیا پہ سنی تھی یہ باتیں، تو میں نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ ریفرنس ٹھوک دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ثبوت دکھائیں، مطلب اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے ہوتی ہیں نا، اٹیسٹڈ کاپیز وغیرہ. وہ تو انہوں نے کہا کہ جی سارے لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی سارے لوگ کہنے سے نہیں ہوتا، یہ عدالت ہے، نہ تو یہ ماما جی کی عدالت ہے اور نہ یہ پی ٹی آئی کے جلسے کا سٹیج ہے کہ جہاں پہ جو کھڑے ہو کے آپ جو مرضی کہہ دیں. آپ نے ایک معزز جج کے بارے میں یہ کہا ہے تو اس کے بارے میں ثبوت لائیے نا. انہوں نے کہا یہ ثبوت ہے ہی نہیں جو میں نے آپ کو دے دی. انہوں نے کہا یہ ثبوت نہیں. تو لہٰذا عمران دار ججز بھی تھے 2 اس کے اندر، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل یہ غلط ہے. تو 5 کے میرا خیال ہے سارے کے سارے ججوں نے یونینیمسلی ان کو مسترد کر دیا. سردار طارق مسعود صاحب جو تھے وہ وینڈیکیٹ ہو گئے، وہ بے گناہ قرار پائے جو ان کے خلاف الزام لگایا گیا تھا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جج کے خلاف الزام لگاتے ہیں اور الزام آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور سردار طارق مسعود سردار طارق صاحب مسعود جو ہیں انہوں نے جناب پھر وہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ ہاں اب میں نہیں چھڈنا کسی نے، ہوں میں نہیں چھڈنا، کرو کارروائی. تو انہوں نے کارروائی کا مطالبہ کر دیا. تو کارروائی کا مطالبہ کیا تو کونسل جو تھی وہ بھی بڑی کھچڑی نکلی. انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو کیا کہنا، برے نہ مارو برے دی ماں نو مارو، ٹھیک ہے، یہ آتی کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے. اور سردار صاحب نے یہ کیا کہ جس دن یہ ریفرنس فائل ہوا ہے اس دن اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ ٹویٹ فرمایا اور اس کے اندر اظہار کیا کہ میرے چیمبر میں تیار ہوئی ہے وہ پٹیشن اور ہم نے فائل کر دی، اب دیکھیں گے سردار طارق مسعود صاحب کیسے خود کو بچاتے. وہ بیسیکلی وہ فائل کی گئی تھی کیونکہ سردار طارق مسعود کو ملائن کرنا تھا اور ان کے پاس مظاہر علی اکبر ناقوی صاحب کی تھی وہ کیا کہتے ہیں انکوائری تھی، تو ان کو بلیک میل کرنا تھا. پھر یہ پتہ بھی چل گیا، قیوم صدیقی صاحب نے بتا بھی دیا کہ کس طرح عمر عطا بندیال نے سردار صاحب کو فون کیا اور کہا کہ آپ جو ہے نا وہ نقوی صاحب کو ایگزونریٹ کر دیں اور میں اس ریفرنس کے اندر آپ کو ایگزونریٹ کر دیتا ہوں. سردار صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے آپ کے جانے کے بعد رپورٹ دینی ہے، آپ فی الحال جو ہے نا میرا کیس سپریم جوڈیشل ریفرنس کونسل کو بھیج دیں. تو وہ آ گیا اور اسی ناطے ادھر لگا ہوا تھا. تو اب سردار صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ برے کو نہ ماریں، برے کی ماں کو ماریں، انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اپنا اظہر صدیق صاحب نے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اظہر صدیق صاحب ہیوی ویٹ وکیل حال مقیم لندن، ان کو کہا گیا کہ ذرا جناب 7 دن کے اندر پیش ہو کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بتائیں کہ آپ تو اپنے آپ کو پبلک پرو بونو وکیل کہتے ہیں، تو آپ کو وکالت کی بیسکس نہیں پڑھائی کسی نے؟ ویسے آپس کی بات ہے ان کو بیسکس نہیں آتی، تو بیسکس نہیں پڑھائی کسی نے؟ آگے ذرا 7 دن کے اندر وضاحت دیں اور ورنہ پھر آپ کے خلاف ہم کیوں نہ کارروائی کریں. اب موصوف جو ہیں کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، انہیں 6 ماہ کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن خاتون کو کہا کہ بی بی تسی جاؤ، تساں اچھو، ہاں گھر اچھو، روٹی ہانڈی کنو، روٹی ہانڈی پکایا کرو، تسی جاؤ. خاتون اس سے بڑی دل برداشتہ تھیں اور انہوں نے آگے باہر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اور چیف جسٹس کے لتے بھی لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد یوتھیوں نے اس کے اوپر جھینگا لالا ہور کرنا شروع کر دیا. تو وہ بہرحال یہ ہے. لیکن پہلی دفعہ جب سے ان کا عروج شروع ہوا ہے، چڑیا گھر براستہ چڑیا گھر ان کا عروج شروع ہوا اور انہوں نے اس طرح کی واہیات قسم کی پٹیشنیں فائل کرنا شروع کی جس سے پبلک پرو بونو تو نہیں ہوتی تھی، یعنی عوامی مفاد تو حاصل نہیں ہوتا تھا، ان کو بہت زیادہ مفاد حاصل ہوتا تھا. تو پیش ہو وہ بھائی جان ہن پتہ کرو. اسی مطلب کے دوران انہیں بحریہ ٹاؤن کا اسٹینڈنگ کونسل کی ہوتا ہے ایڈوائزر، لیگل ایڈوائزر بھی مقرر کروایا گیا اور کافی زیادہ وہاں سے بھی خوشحالی جو ہے وہ آئی. اللہ تعالیٰ اور خوشحالی دے سر. اب ماشاءاللہ وہ لندن میں ہیں اور روزانہ وہ سپیس منعقد کرتے ہیں، یوتھیوں کو جھوٹ بول کے مزید چارج کرتے ہیں اور مرنے مارنے کے اوپر آمادہ کرتے ہیں اور پاکستان نہیں آ رہے. ان کا جانا اور لندن میں مقیم ہونا جو تھا نا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوا ہے. آپ کو بھی آ رہا ہے نا؟ آؤ انجوائے کرنا ہے، آہو نے انجوائے کرنا ہے.
ਵਧੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੱਗ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣੀ। आए हाय 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 हाय, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक बंदे के जलील होने का मैं मुंतज़र रहूँगा अभी, और उसका नाम है नईम बुखारी। नईम बुखारी ने जलील होना है, रज के होना है। जिस तरह वो लोगों की ख़वातीन, ख़ानदान की ख़वातीन के बारे में बकवास फरमाते रहे, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनके जो मीडिया परफॉर्मेंस है या कैमरा फेस करने का जो फ़न है, मैं उसका बहुत ज़्यादा कायल हूँ, लेकिन उन्होंने जो बकवास कर रखी है और दूसरों की फैमिली की ख़वातीन के बारे में, वो अभी घूम के आनी है, ठीक है ना। हाँ, वो अभी घूम के इस बाबे तक आनी है जिसने जवान होने का नाटक रचा रखा है, नईम बुखारी तक, तो उसका मैं मुंतज़र हूँ। इनका भी मैं मुंतज़र था, लेकिन मेरे रब ने ये दिखा दिया है। तो अब देखें नईम बुखारी साहब, ये दो वकला को बड़ी आग लगी हुई थी तब्दीली की ना, तो देखते हैं ये अब कैसे मट्ठी होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।